Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ کل کے درس کے اندر ابتدائی 5 آیات 20 رکوع کی تھیں، تلاوت ہوئیں، اور سبق وہی تھا کہ عقلی دلائل ذکر کرنے کے بعد اللہ کریم نے رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ ذکر کیا کہ اللہ کو اس دنیا کی آنکھ، ساری کائنات کی آنکھیں مل کر اللہ کا احاطہ، اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ قیامت کے دن اللہ دیدار کروائے گا۔ باقی فرمایا کہ یہ آیات ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ انہیں یہ پتہ چلے کہ آپ کہیں سے سیکھ کر لاتے ہیں، ان کے ذہنوں میں کہیں شک پڑ جائے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے سے نہیں سیکھتے، جبریل امین وحی کرتے ہیں اور اللہ کے محبوب اس وحی کو امت تک پہنچا دیا کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ابتدائی جو 2 آیات ہیں 6 اور 7، 106 اور 107، اس میں تو اللہ رب العزت اسی مسئلے کو ذکر کریں گے کہ آپ کا کام بھی وہی ہے اور امت کا کام بھی یہی ہے کہ یہ قرآن، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ہم نے اتار دی ہے، ہر حالت میں اسی کو اپنے سامنے رکھیے، اسی کی پیروی کیجیے۔ اور اس کی پیروی کیسے ہوگی؟ فرمایا لا الہ الا ہو، اس کی پیروی سب سے پہلے ہوگی کہ اس بات کا اعلان کر دیجئے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نمبر 2، اس بات کے اندر یہ جو ہم دیکھتے ہیں ایک اعتراض ذہن میں آتا ہے کہ اشکال ہے، اگر اللہ، یہ تقدیر کے مسئلے سے متعلق میں اشکال کا جواب دے رہا ہوں کہ اگر اللہ چاہتا تو جتنے لوگ یہ شرک کر رہے ہیں، کفر کا غلبہ ہے، ایک بہت بڑی جماعت ہے پوری دنیا کے اندر جو کفر و شرک پر ہے، تو اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت دے دیتا۔ اگر اللہ ہی کے ذمے میں ہے، تم جو کہتے ہو، یہ قدریہ کا اعتراض ہوتا ہے، قدریہ فرقہ جو تقدیر کا انکار کرتا ہے، انسان ہی سب کچھ ہے، تقدیر کچھ نہیں ہے۔ اگر تقدیر ہے تو پھر مجبور محض ہے، بندے کے ہاتھ بند کے اللہ نے دنیا میں پھینک دیا، تم کچھ نہیں کر سکتے میری مرضی کے بغیر۔ ان کا کہنا ماننا یہ ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم مجبور ہیں، انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ 2 بالکل الگ الگ فرقے ہیں۔ ایک نے کہا بالکل تقدیر ہے نہیں، انسان ہی سب کچھ ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں، تقدیر نے اس طرح ہمیں باندھ کے بھیجا کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ دونوں نظریے غلط۔ اصل نظریہ یہ ہے کہ تقدیر بھی ہے اور انسان مجبور محض بھی نہیں ہے۔ ایک ہے تقدیر مبرم۔ مبرم کیا ہے؟ میری زندگی کتنی ہوگی، میں کتنے سال جیوں گا، کس موقع پر، کس حالت میں، کس کیفیت میں میری موت آئے گی، کتنا رزق میں نے کھانا ہے، یہ جو تقدیر کا مسئلہ ہے، کہاں میری قبر بنے گی، کہاں سے دفن کیا جاؤں گا، کہاں سے اٹھایا جاؤں گا، یہ وہ تقدیر ہے جس کو دنیا کی کوئی چیز، نہ دعا نہ کچھ بھی بدل نہیں سکتا۔
یہ تو مطلب ایک ہے تقدیر معلق، جس طرح ہم کہتے ہیں نا دعائیں تقدیریں بدل دیا کرتے ہیں، یہ وہ تقدیر ہے، یہ خود حدیث میں آیا، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا تقدیر بدل دیا کرتی ہے، اللہ سے دعا مانگا کرو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دعا اس لیے مانگنی ہے کہ اللہ نے تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، میرا یہ بندہ دعا مانگے گا تو میں اس کی رزق میں برکت دے دوں گا، میرا جو بندہ دعا مانگے گا میں اس کو نیک صالح اولاد دے دوں گا، میرا جو بندہ دعا مانگے گا میں اس کے اوپر رحمت اور فضل کے اپنی بارشیں اتار دوں گا۔ اور یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر بندہ بے نمازی بنے گا، بندہ یہ نافرمانی کرے گا تو ہم اس کو جکڑ لیں گے۔ یعنی یہ ساری باتیں ہمارے عمل کے ساتھ ہیں، تو اس کا مطلب ہم مجبور نماز تو نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم عمل کریں گے اچھا تو اللہ ثواب بھی اس کا بدلہ دے گا۔ ایک تو یہ بات، تو اللہ نے اس کا جواب دیا اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو مشرک نہ بناتا، مہمان پر دیتا، لیکن پھر اس میں بندے کا کیا کمال ہے، پھر میرا اور آپ کا کیا کمال، اگر ہم سب کو اللہ ایمان پر لا کے دے دیتا تو پھر ایک زندگی آج گزار۔ یہ دارالعمل اس لیے ہے، اللہ نے دو راستے بتا دیے، یہ نیکی کا ہے، یہ شر کا ہے، نیکی پہ چلو گے جنت میں جاؤ گے، شر پہ جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے۔ اب میرا اور آپ کا اختیار ہے۔ اگلی آیت جو آ رہی ہے آیت نمبر 108، اس کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ذکر کیا، وہ اس مسئلے کو اگر میں یہاں اپنے حالات حاضرہ پر فٹ کروں تو اس کی بڑی عجیب و غریب مثالیں نہیں ملیں گی، لیکن میں پچھلی مثالیں آپ کو سامنے رکھتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے یہ کہا کہ تم مشرکوں کے، تم کافروں کے معبودوں کو گالیاں نہ دیا کرو، ان کو برا بھلا نہ کہا کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ دشمنی میں آ کر تمہارے خدا کی بے حرمتی کرنے لگیں، بے ادبی کرنے لگیں اور ناسمجھی کے اندر۔ یہ اصل میں ہوا تو یہ تھا، اس کے پر سمندر میں مفسرین نے مختلف واقعات لکھے، اس میں ایک مشہور واقعہ ابو طالب کہ جب انتقال ہونے لگا آپ کے چچا کا، ابو جال اور باقی ٹیم آ گئی، انہوں نے کہا اگر یہ فوت ہو گیا، اس کے بعد اگر ہم نے اس کے بھتیجے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا، ساری دنیا میں تانا دے گی، جب تک چچا زندہ تھا کچھ کہا نہیں، آج چچا فوت ہو گیا تو آج اس کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ تو یہ آ کر تو ابو طالب نے کہا تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، آپ اسے کہیں کہ یہ نہ کہا کرے، اپنے کام سے کام رکھیے، ہاں اپنی عبادت کرے، نماز روزہ کرے، ہمیں کوئی اشکال نہیں۔ اس کا مطلب مشرکوں کو نماز روزے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام آئے، آپ کے چچا بلا رہے ہیں، بیٹا یہ آئے تھے، یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں ایک کلمہ کہتا ہوں، اگر یہ کلمہ کہہ لیں، وہ کلمہ کہنے سے سارا عرب سارا عجم ان کے تابع فرما بردار ہو جائے گا اور ان کو اللہ حکمرانی دنیا کے اندر عزت عطا کرے گا۔ ابو جہل نے کہا ایک نہیں، میں 100 کلمے کہنے کو تیار ہوں، بس صرف کلمے کا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا بالکل۔ آپ نے فرمایا قید لا الہ الا اللہ، وہ تو بفر گئے، یہ کون سا کلمہ، یہ تو ہم کبھی نہیں کہیں گے۔ وہیں پر اب آپ نے فرمایا پھر چچا اگر یہ اپنے بات پر اتنا پختہ ہیں تو پھر میرے ہاتھ پر اگر یہ سورج بھی لا کر رکھ دے تو میں اس کلمے سے باز تو نہیں آؤں گا۔ پھر اس موقع پر کچھ صحابہ کی زبانوں سے ان کے بارے میں لات مایات کے بارے میں کچھ بری باتیں نکل گئی، یعنی سخت جملے نکل گئے۔ تو اب اس کے مقابلے میں انہوں نے آگے سے جواب دے دیا، اللہ نے آیتیں اتار دیں، یہ کیا کر رہے ہو تم، حدیث میں آتا ہے۔ اب اس کے اوپر میں تفریحات بٹھانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو۔ صحابہ نے کیا عرض کیا یا رسول اللہ بھلا کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا؟ فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ جب تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا کہ نہیں دے گا؟ اس کا مطلب ہے تم سبب بن رہے ہو اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا، اس لیے فرمایا کہ سب گالی کا سبب بھی نہیں بننا۔ نمبر 2، اس آیت سے ایک مسئلہ یہ نکلا، اگر کوئی کام جائز بھی ہو، جائز کام ہے لیکن وہ شریعت اس کے اوپر موقوف نہیں ہے، شریعت کا لازمی حصہ نہیں ہے، عبادات یعنی جو ہمارے ذمے ہیں اس میں سے نہیں ہے، ایک جائز کام ہے، کرنے سے ثواب مل جائے گا، نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے، اگر اس کے کرنے سے ثواب یعنی تو ملے گا، فائدہ کم اور وبال اور اس کا انجام غلط نکلتا ہو، وہ جائز کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کی مثالیں سنیے۔ اب ایمانی غیرت کے تقاضے میں اگر کوئی بندہ کسی کے معبود کو برا بھلا کہہ بھی دے تو اس کے اندر منع نہیں ہے، گناہ نہیں، گالی نہ دی جائے، وہ برا بھلا کہہ دے بھائی تو کچھ نہیں کر سکتے سب کچھ۔ اب اگر آپ اس کے سامنے یہ کہیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کرے گا، آپ کے خدا کی نافرمانی کو۔ ہندوؤں کے ساتھ جب ملازمہ ہوتا ہے نا، اب وہ کیا جانتے ہیں، کتنی دفعہ ایسا ہوا مسلمانوں نے ان کی کسی بت کی اوپر گالیاں دے دی، انہوں نے سریعام ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے بکواسات کیے، آپ کے خلاف، خدا کے خلاف ایسی، کیوں؟
وہ اب سارے لوگ اس دفاع میں تھے ان مسلمانوں کے. ہم کبھی بھی ایسے مسلمان کا دفاع نہیں کریں گے جو سرعام کسی کافر کے اس کے خدا کو بولو پہلا کہتا ہے. قرآن منع کرتا ہے, اس سے خدا کی نافرمانی کریں گے, وہ بے ادبی کریں گے. تم کیا کر سکتے ہو؟ روک سکتے ہو؟ نہیں. اچھا طریقہ اختیار کرو. نمبر 2, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا, عائشہ میرے دل میں ایک بڑی خواہش ہے, کاش کہ میری زندگی میں پوری ہو جائے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں پوری کر پاؤں گا. امی عائشہ نے پوچھا, یا رسول اللہ ایسی کون سی خواہش ہے؟ آپ نے فرمایا, یہ جو بیت اللہ ہے نا, یہ تیری قوم نے, آپ نے خطاب حضرت عائشہ کی, تیری قوم والوں نے اس کو گرا کر حضرت ابراہیم کی بنا کے خلاف بنایا. جس طرح حضرت ابراہیم نے بنایا تھا یہ اس طرح نہیں ہے. یہ جو حتیم ہے نا, حتیم, یہ بیت اللہ کا حصہ ہے. ان کے پاس مال حلال کم ہو گیا تھا, انہوں نے کم کر کے بنا دیا تھا, آج تک اسی طرح چلا آ رہا ہے. میرا دل کرتا ہے بیت اللہ کو گرا دوں اور گرا کر, اور اس کو دوبارہ, فتح مکہ کے بعد کی بات ہے, میں دوبارہ اس کو گرا کر حضرت ابراہیم کی بنا کے مطابق حتیم کو اس میں شامل کروں. پہلے بیت اللہ کے 2 دروازے ہوتے تھے اور نیچے زمین کے ساتھ ہوتے تھے. ان لوگوں نے کیا کیا, ایک دروازہ بند کر دیا, ایک ہی دروازہ رکھا, اور وہ بھی اتنا اونچا رکھا کہ جس کو چاہیں اس کو داخل کریں اور جس کو چاہیں گے داخل نہیں ہونے دیں گے. حالانکہ پہلے سرعام ہر بندہ داخل ہو جاتا تھا. تو آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ ایسا کروں, لیکن پھر مجھے دل میں یہ خیال آتا ہے اگر میں ایسا کروں گا, لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور وہ کہیں گے یہ اچھا مذہب اسلام ہے, یہ اچھا پیغمبر ہے, اور آتے ساتھ ہی اللہ کے گھر کو گرا دیا. یعنی کہ ذہن میں جب بات جائے گی, ہو سکتا ہے وہ مرتد ہو جائے. ابھی نئے نئے آئے ہیں. دیکھیں اللہ کے نبی کی ذہن کے اندر وہ کیا بات تھی کہ کام تو ٹھیک تھا حضرت ابراہیم کی بنا پر, اور بعد میں ہوا بھی صحیح. حضرت عبداللہ بن زبیر نے بنوایا, باقاعدہ گروا کر اس کو 2 دروازے. جب عبداللہ بن زبیر نے چند ماہ کے لیے مکہ پر اپنی گورنری کا اعلان کیا, انہوں نے بیت اللہ کو شہید کر کے دوبارہ حضرت ابراہیم کی بنا, اللہ کے نبی کی اس خواہش کے مطابق 2 دروازے رکھے, حتیم کو شامل کیا. وہ جب شہید کر دیے گئے, بعد میں جب اگلی باری حکمرانوں کی آئی, انہوں نے پھر گرا کر اس کو کیا کر دیا, دوبارہ اس کے مطابق کر دیا. پھر بعد میں کسی خلیفہ نے یہ گرانے کا فیصلہ کیا. اب امت کے علماء اتفاق اکٹھے ہو گئے سارے, انہوں نے کہا اگر یوں کام چلتا رہا اور ایک بندہ ایک حکومت آئے وہ اپنے حساب سے بنا دے اور دوسری آئے, لہٰذا اس بات پر امت کا اجماع ہو گیا کہ اب بیت اللہ کو نہیں چھیڑا جائے گا. اب جس حال میں اللہ کی منشا یہی ہے, اب کوئی خلیفہ اس کو نہیں گرا سکتا, اب اس کو اسی حال پہ رہنے دیا جائے. اللہ کے نبی کی خواہش ضرور تھی لیکن وہ ایک دفعہ پوری ہو گئی, اب ختم ہو گئی, وگرنہ یہ بیت اللہ کے ساتھ ایک کھلواڑ رہے گا اور اس کی وہ جو تعظیم ہے وہ لوگوں کے لوگوں سے ختم ہو جائے گی. اس کا پتہ یہ چلا کہ بہت سارے جائز کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی کرنے کی وجہ سے, اب اس کے اوپر آپ بہت ساری آپ مثالیں فٹ کر لیں کہ جس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ جائز کام کو ترک کر دو جہاں پر اندیشہ ہو زیادہ ہے اس کے نقصانات کا. اب میں نے اس کی مثال آپ کو, یہ خلیفہ بہاریہ جو جڑا والا میں واقع اس کی مثال بھی دی تھی. اب دیکھیں بات تو اچھی تھی کہ قرآن کی حرمت کے خلاف مسلمان کو نکلنا چاہیے, لیکن جو رد عمل آیا اس کے اوپر جو ہم نے رد عمل دیا مسلمانوں نے, اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ الٹا لوگ اس سے کیا ہو گئے, بیزار ہو گئے کہ یہ کیسا مذہب ہے, عبادت خانوں کو آگ لگا دیتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے, اللہ نے اس میں منع کیا, فرمایا جائز کام بھی ہوں تو اس کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس کو ہر ایک چیز کو طریقہ کار کے مطابق لے کر چلیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا, مگر نہ فرمایا اس کے. اور آخری آیات کے اندر پھر یہ فرمایا کہ یہ معجزہ طلب کرتے تھے کفار مکہ. اگلی جو آیت نمبر 109 ہے اس میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی صفا سونے کا بنا دینا آپ, کوئی صفا جہاں آپ صحیح کرتے ہیں تو ہم ایمان لائیں گے. آپ فرمایا پکی بات ہے, یہ پکی بات. اللہ کے نبی نے دعا کر دی, یا اللہ صحابہ بھی بڑے خوش, سارا مکہ مسلمان ہوتا ہے, کوئی صفا سونا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ کے نبی نے دعا کی, جبریل امین آ کر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم کر تو دیں گے, آپ کی دعا ہم رد نہیں کرتے, لیکن اگلی بات بھی ہم کر دیں. اگر کوئی صفا ہم نے سونے کا بنا دیا اور آپ کی قوم نے ایمان قبول نہ کیا تو پھر یاد رکھیے منہ مانگے معجزے کے بعد اگر جو قوم ایمان نہیں لاتی اللہ اس کو ہلاک کر دیتا, پھر ہم ان سب کو ہلاک کر دیں گے. اور ہم بتا رہے ہیں انہوں نے ایمان کو نہیں لانا. اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ جی میں اپنی درخواست واپس لیتا ہوں, بس جس حالت میں میں اپنی قوم کو ہلاکت میں داخل ہوتا دیکھ نہیں سکتا. اب صحابہ کے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ چاہے تو کر سکتا تھا. اللہ نے صحابہ کو بھی خطاب کیا, مومنو وما یشرکم, تم نہیں جانتے کہ یہ اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے ایمان کو, تب صحابہ کے دل بھی مطمئن ہو گئے. فرمایا کہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے, اللہ ان کو اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ اپنی سرکشی کے اندر پھرتے رہیں. آئیے آپ صرف ترجمہ دیکھیے, یہ ساری تفصیل ہے آج کے ہمارے سبق کی کہ جس کے اندر فرمایا یہ لوگ اس کے اندر اس حد تک آگے چلے گئے.
آیت نمبر 106 فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو، اتبع آپ اتباع کیجئے ما اس حکم کی اوحی الیک جو وحی کیا گیا ہے الیک آپ کی جانب من ربک آپ کے پروردگار کی طرف سے لا الہ الا ہو، وہ حکم یہ ہے لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں کوئی مشکل کشا الا ہو مگر وہی اللہ کی ذات ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور اعراض کیجئے مشرک لوگوں سے، درگزر کیجئے ایسے لوگوں سے جو آپ کی دعوت کے باوجود ایمان نہیں لاتے، آپ ایسے بندوں سے اعراض کر لیجئے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا اور اگر اللہ چاہتا ما اشرکو تو سارے کے سارے لوگ مشرک نہ بنتے، یہ جتنے بھی مشرک موجود ہیں کبھی شرک نہ کرتے اگر اللہ چاہتا، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو علیہم ان کی اعمال پر حفیظاً نگران، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اور آپ نہیں ہیں ان کے اوپر کسی قسم کے ذمہ دار، ان کے کارساز، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں، ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا کہ ہم قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ ابو جہل مسلمان کیوں نہیں ہوا، عتبہ مسلمان کیوں نہیں ہوا، شیبہ نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا، ہم نہیں پوچھیں گے چونکہ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دائی کے ذمے، مبلغ کے ذمے یہ بات ہے کہ وہ قرآن کی آیتیں کھول کر سنا دے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ مت برا بلا کہو الَّذِينَ ان ہستیوں کو یدعون جن کو یہ پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ، لات منات عزا اور جن معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں تم ان کی عبادت ہو، تم ان کو برا بلا مت کہو، نتیجہ کیا ہوگا فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ یہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے عدوًا بے ادبی کی وجہ کرنے کے لیے، بغیر علم بغیر کسی علم کے، ان کو علم بھی نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کرنے لگیں گے، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ کی شان کے اندر جملے بہت زیادہ بڑھنے لگیں گے، لہٰذا تم نے ان کے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہنا۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَعْمَالَهُمْ اور اسی طرح ہم نے مزین کر دیا لِكُلِّ أُمَّةٍ ہر ایک جماعت کے لیے، ہر ایک امت کے لیے، ہر ایک گروہ کے لیے اعمالہم ان کے اعمال کو، جو وہ عمل کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا، حالانکہ وہ حقیقت سے، حالانکہ وہ صراط مستقیم سے بیٹھ چکے ہیں۔ ثم الی ربہم مرجعہم پھر اپنے پروردگار کی طرف مرجعہم لوٹنا ہے ان سب نے، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پھر جب سب لوٹ کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے، فَيُنَبِّئُهُمْ پھر وہ اللہ ان کو خبر دے گا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تمام ان کاموں کی جو دنیا میں کیا کرتے تھے، خدا کی نافرمانی کیا کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کو حکموں کے خلاف جاتے تھے، حضور علیہ السلام کی اذیت کرتے تھے، تمام کاموں کی اللہ ان کی خبر دے گا، اللہ ان کو اس بات کی بتلائے گا کہ تم نے دنیا میں بڑا ظلم کیا تھا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، جہد ایمانہم بڑی پختہ قسمیں کھاتے ہیں، لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا کس بات کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آ جائے ان کے پاس آیتن کوئی نشانی، کوئی معجزہ جو وہ مطالبہ کر رہے ہیں، لا یؤمنن بہا البتہ ضرور بضرور وہ اس معجزے پر، اس قرآن پر ایمان لے کر آئیں گے، اگر ہمارا منہ مانگا معجزہ آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے جواب دیا کل میرے محبوب پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے انما الآیات عند اللہ سوائے اس کے نہیں
نشانیاں اور معجزے اللہ کے پاس ہیں، میں محمد کے قبضے میں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ معجزہ دینا، معجزہ دکھانا میرے اختیار میں نہیں، اللہ مجھے قوت دیتا ہے، میں دکھا دیا کرتا ہوں۔ وما یشعرکم، اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر، تمہیں کچھ معلوم نہیں، تم بھی دل میں غم نہ کرو کہ اللہ نے معجزہ کیوں نہیں دیا۔ انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اس لیے نہیں دیا کہ اللہ جانتا ہے اذا جاءت، جب آ جائے گا ان کے پاس وہ معجزہ، لا یؤمنون، تو یہ اس اللہ کے قرآن پر، محبوب پیغمبر پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم جانتے ہیں یہ ایمان کبھی نہیں لائیں گے، ہم معجزہ دکھا بھی دیں۔ آخر میں فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم البتہ پھیر دیتے ہیں افئدتہم، ان کے دلوں کو، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو، کما لم یؤمنوا بہ اول مرۃ، جیسا کہ نہیں ایمان لائے تھے وہ لوگ اس قرآن پر اول مرۃ، پہلی مرتبہ۔ ہم ان کے دلوں کو یوں پھیر دیتے ہیں، ہم ان کی آنکھوں کو، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو ان کی دل پھر جاتے ہیں، ان کی آنکھیں پھر جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کی نعمت کی ناقدری کی اور ایمان نہیں لائے تھے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَنَذَرَهُمْ، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں ہم ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی کے اندر، ہم ان کو اسی حالت کے اندر چھوڑے رکھیں گے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی کے اندر، یعمہون، جس کے اندر وہ اندھے ہو کر چلتے رہیں گے، اسی سرکشی میں، اسی نافرمانی میں وہ چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، یہاں تک کہ موت آ جائے گی اور اللہ ان کو ایسا سخت پکڑے گا، پھر قیامت کے دن یہ بڑا افسوس کریں گے، لیکن اس دن کا افسوس ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کبھی مشرک پر جو عذاب نہیں بھیجتے، اللہ کی منشا ایسے ہوتی ہے، اور کبھی کسی کے ساتھ بات کریں تو ہمیشہ ادب کے درجے میں کرتے ہوئے رہتے ہوئے کریں، تاکہ کسی کافر سے بھی کریں تو دیکھیں ہمارے ہاں تو جو اہل کتاب ہیں تو کتابوں کا ادب بھی لیں گے، نبیوں کا نام یا ادب سے لیں گے، ہاں کوئی اور کافر ہے تو اس کے جو مذہب کی بات ہے اس کو ادب سے رکھیں گے، تو وہ بھی آپ کے پیغمبر کی، آپ کے خدا کا ادب سے نام لے گا جس کا حکم دیا گیا۔ اور ہر جائز کام کرنا ضروری نہیں ہوتا، کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، کچھ اس کے مطابق کام لے کے چلو گے اس کا فائدہ ہوگا، وگرنہ فرمایا اس کا نقصان ہوتا ہے۔ 7 سپارے ہمارے الحمدللہ آج مکمل ہوئے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا، آپ سب کا بیٹھنا، ہم سب کا اس میں شامل ہونا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے، میرے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے، جو اس میں کمی کوتاہی ہے اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ ہمارے مرحومین خاص طور پر والد صاحب جن کا یہ صدقہ جاریہ چل رہا ہے، اللہ ان سمیت تمام مرحومین جو حالت ایمان میں گئے، اللہ سب کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔